بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور مناسب سمجھیں تو دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں، اور یقیناً اس کا آپ کو اضافی اجر بھی ملے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی آیات مبارکہ 38 تا 40 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ تلاوت اور ترجمہ کی جانے والی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یہاں پھر مسلمانوں کی جنگ کے اسی ایک مقصد کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 193 میں بیان کیا گیا تھا۔ اس مقصد کا سلبی جز یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور ایجابی جز یہ کہ دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس یہی کہ اخلاقی مقصد ایسا ہے جس کے لیے لڑنا اہل ایمان کے لیے جائز بلکہ فرض ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے مقصد کی لڑائی جائز نہیں ہے، اور نہ اہل ایمان کو زیبا ہے کہ اس میں کسی طرح حصہ لیں۔ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت کا طالب ہو تو اسے یہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے اگرچہ شہادت اسے حاصل نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1908۔ فوائد۔ اس میں حسن نیت کا فائدہ اور اصطلاح بیان کیا گیا ہے، جس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو اپنی نیت صحیح اور زیادہ سے زیادہ نیکی کاموں کی رکھنی چاہیے۔ ان میں سے اگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ان کا اجر عطا فرما دے گا۔ اسی طرح شہادت اور اللہ کی راہ میں فدا ہو جانے کی آرزو بھی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ رتبہ شہادت سے سرفراز ہو سکے۔
یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ انفال کی آیات مبارکہ 38 تا 40 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر نہیں ابھی تک کیا، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور اہل و عیال جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔